الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ینبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ تم ان جانوروں کے اندر ہی غور کر لو کہ میں تمہاری خاطر یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے میں نے۔ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت کے اندر بات ارشاد فرمایا کہ میں نے جانور تو پیدا کیے ہیں، لیکن لفظ لکم وہاں بھی آیا ہے، لفظ لکم یہاں بھی آ رہا ہے، تو ان دونوں کا مقصد یہ کہ یہ سب کچھ ہم نے پیدا تمہاری خاطر کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ویسے پیدا کرنا تھا تو تمہارے کام بھی ساتھ ہی آ گئے، پر میں ایسی بات نہیں ہے، لکم یہ اسپیشل ہم نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلی بات ہے کہ فرمایا جانور تو ہم نے پیدا کیے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، رب ایسی چیزیں پیدا بھی کرے گا جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، تو وہ بھی ہم نے تمہاری خاطر ہی پیدا کیے ہیں۔ اب اندازہ کریں یہاں پہ اگلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ بڑی معلوماتی بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی محض اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر جو ہے وہ وہاں اوپر سے نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلی بات فرمایا کس لیے، فرمایا لکم، یہ پانی بھی ہم نے تمہاری خاطر پیدا فرمایا ہے، جو نازل کیا ہے ہم نے یہ بھی ہم نے تمہاری خاطر کیا ہے۔ اب اس پانی کی خصوصیات دیکھیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں دیکھیں۔ فرمایا منہ شراب، فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پانی جو آسمان سے نازل کیا ہے یہ سب سے بڑا اس کا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ لکم شراب منہ شراب، یہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے۔ آپ کوئی اچھے سے اچھا شربت پینا شروع کر دیں، کوئی اچھے سے اچھا پینا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ 5 بار 10 بار 100 بار، بس بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ واحد پانی ہے، اس کا ذائقہ حالانکہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کو اس انداز کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر مرتے دم تک پیتا رہتا ہے، لیکن کبھی انسان پانی سے بور نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس انداز کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے کہ پھر یہ کمال کی بات دیکھیں۔ فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ منہ شراب، یہ اس لیے تم اس سے پانی پی رہے ہو، یہ تمہارے پینے کے کام بھی آ رہا ہے، اور منہ شجر، یہ درختوں کے کام بھی آ رہا ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو درخت کبھی اگتا۔ اس کا مطلب دیکھیں یہ 2 فائدے دیکھیں، ایک تو یہ پانی جو ہے وہ ہمارے کام آیا، اور دوسرا اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر، دھرتی کے اندر جتنی بھی فصلیں، جتنے بھی درخت ہے، جتنا بھی سبزہ اگا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا اسی پانی کی کرم نوازی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور فیہ تسیمون، فرمایا کہ یہی پانی ہے جو جانوروں کے کام بھی آ رہا ہے، یعنی تم بھی پی رہے ہو، انسان بھی پی رہے ہیں، جانور بھی اسی سے پی رہے ہیں، اور جتنا سبزہ ہریالی یا درخت وغیرہ ہے، جو کچھ بھی اس ہریالی کے اندر آ جاتا ہے، سارا کا سارا اسی سے جو ہے وہ اپنا لے رہا ہے۔ یعنی پانی اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اس کے فائدے کی سب سے بڑی مثال دیکھو کہ وہ جانوروں کے کام بھی آ رہا ہے، انسانوں کے کام بھی آ رہا ہے، اور درختوں کے کام بھی آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ 3 بڑے فائدے صرف ایک پانی کی وجہ سے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں گے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یعنی ایک چیز ایک کے کام تو آ سکتی ہے، لیکن ایسی شے جو ساری جہان کے ہی کام آ رہی ہو، اور پھر کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی درخت جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا بھی نہ ہو اور اس سے اکتاتا بھی نہ ہو۔ یعنی اکتاہٹ بھی نہیں کہ یار کل پانی پیا تھا آج پھر پی رہے ہیں، یا تھوڑی دیر پہلے پیا تھا پھر پی رہے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ جتنا زیادہ انسان، جب بھی پیاس لگے گی، نہ انسان کو کوئی شربت یاد آئے گا، ٹھیک ہے جی، نہ کوئی خاص ڈرنک یاد آئے گا، صرف یاد بھی آئے گا تو پانی یاد آئے گا۔ انہوں نے کہا جی پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، چاہے آپ کسی انسان کے سامنے سونا ہی کیوں نہ رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء لکم، ہم نے تمہاری خاطر یہ سارا پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، میں ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب، میں یہ وہی ذات ہی ہے جس نے تمہاری خاطر زرع، کھیتی کو اگایا ہے۔ گندم کی ضرورت کیا تھی؟ کس کو ضرورت تھی؟ انسان کو ضرورت ہے، جانوروں کو تو ہے ہی نہیں۔ جانوروں کی خاطر تو سبزہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا تھا، جانوروں سے کھا کے گزارا کر سکتے ہیں، چاہے وہ درختوں پہ لگا ہو چاہے وہ نیچے لگا ہو، لیکن ہم نے جو کھیتی میں آئی ہے، یعنی یہاں پہ گندم اگ رہی ہے، جو اگ رہی ہے، فصلیں اگ رہی ہے، یہ جو سارا کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، ینبت لکم بہ الزرع، فرمایا یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے تمہاری خاطر اسی پانی سے اسی پانی سے جو ہم نے کیا کیا ہے، کھیتی کو اگایا ہے، یہ بھی تمہارے کام آ رہی ہے۔ والزیتون، ہم نے ایسا تیل بنایا ہے، کھا لو تب بھی اور تمہاری غذا کے کام آ جاتا ہے، اس کو جسم پر لگا لو پھر بھی تمہارے کام آ رہا ہے۔
یعنی ہے تیل کھانے کے کام بھی آ رہا ہے اور استعمال دوسری چیزوں کے استعمال کے اندر بھی آ رہا ہے، چیز ایک ہی ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ فرمایا والنخیل، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کھجوروں کو پیدا فرمایا ہے، کھال غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور والاعناب، فرمایا انگور، ایک ہی پانی ہے، فرمایا بہی کے الفاظ یہاں پہ دیکھیں، فرمایا اسی پانی سے، پانی ایک ہے، ذائقہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس طرح فصلیں مختلف ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں پانی ایک ہی سب کو مل رہا ہے، لیکن کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جب وہ فصلیں تیار ہو جاتی ہے تو ذائقہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پیچھے یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ہم نے یہ جو مالٹے کا درخت ہے اس کے اندر کون سی چینی ڈالی ہوتی ہے، یا خربوزہ ہے اس کے اندر ہم نے کون سی چینی ڈال کے مکس کر کے لے آتے کہ چلو یار میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بات تو ضرور ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ اس کے اندر کبھی تم نے غور کیا کہ مٹھاس پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، حالانکہ پانی تو بالکل سادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، پھر اس کے ذائقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہندواڑا جس کو ہم کہتے ہیں، خربوزہ کہہ لے، تربوز کہہ لے، اس کا ذائقہ آپ کو الگ ملے گا، آم کا ذائقہ آپ کو الگ ملے گا، انگور کا ذائقہ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انار کا ذائقہ الگ ہو جائے گا، کیلے کا ذائقہ الگ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ جتنے مرضی پھل ہم اٹھا کے دیکھ لیں سب کو ملنے والا پانی ایک ہے، لیکن آگے جیسے ہی درخت پر لگتے ہیں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، مٹھاس یہ آتی کہاں سے ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ تو ہم نے صرف دو چار نام لیا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جتنے بھی پھل دنیا کے اندر موجود ہے، کل الثمرات، تمام کے تمام پھل، فرمایا یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ ہی ہے جو صرف ایک اکیلے سادے پانی کے ساتھ جو ہے وہ اگا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا یہ نشانی سوچنے والے قوم کے لیے کام آتی ہے۔ یہ نشانی کس کے کام آتی ہے؟ سوچنے والی قوم۔ فرمایا جتنا انسان غور کر کے دیکھے جی، ہم کیلا کھا تو لیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ چھوٹے سے انار کے دانے کے اندر بھی گٹک موجود ہے، گٹھلی ہے نا، انار کے دانے میں بھی گٹھلی ہے، لیکن آپ کو پورے کیلے میں نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ انار کو کھول کے دیکھیں، آپ حیران ہوتے جائیں گے، ہر دانے کی پیکنگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے کس نے اس کے اوپر جناب اعلیٰ پہلے اس کا غلاف رکھا ہے، پھر اس کے اوپر دانہ لگایا، پھر غلاف رکھا، پھر دانہ لگایا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ پیکنگ کی کس نے ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی سوچا غور کیا کبھی؟ پھر آپ مالٹے کو اٹھا کے دیکھیں، کبھی آپ اس کو چھیلیں، اس کا اوپر والا چھلکا جو ہے وہ موٹا ہے، پھر اس کے نیچے ایک اور چھلکا لگایا ہوا ہے وہ بالکل باریک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد پھر اس کے چھلکے کو اتارنے کے بعد اس کا تیسرا چھلکا اور نکلے گا، کبھی غور کیا؟ آپ وہ ڈلی شلی جو ہوتی ہے اس کو پھر کھول کے دیکھیں، ایک وہ ڈلی والا، ایک اوپر والا، ایک اس کے اوپر موٹا چھلکا ہے۔ یار بندے تک نعمت پہنچانے کے لیے رب نے کتنا بڑا انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ ہاتھوں میں ہے، کبھی غور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی غور کر کے دیکھنا کہ ہم نے تمہارے پاس یہ پھل پہنچانے کی خاطر کتنا بڑا انتظام کیا ہوا ہے۔ اب انار ہے، انگور ہے، امرود ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ بات تو ہے پھلوں کی، کیونکہ انسان پھل ہمیشہ کھاتا رہتا ہے نا، آپ دیکھیں پھل کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا 24 گھنٹے تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، تم ایک بھی پھل اٹھا کے بیٹھو گے نا، تمہیں ہر پھل کے اندر خدا کی شان ضرور نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فرق کیا ہے؟ تب نظر آئے گی جب بندہ غور کرے گا، نہ کرے تو بندہ 6 روٹیاں کھانے کے بعد، جو 4 جگ لسی پینے کے باوجود بھی بندہ غور نہ کرے تو اور بات ہے۔ دیکھنے والے تو کیا کرتے ہیں، وہ تو ایک گندم کے ایک دانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یار یہ دانے کو رب نے اگایا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں نا، اسی ایک دانے کی خاطر سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہم تو جا کے چھٹا مار کے پھینک کے آ گئے نا، ہم تو ضائع کر کے آئے ہیں نا، اس کی حفاظت کس نے کی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ جب بندہ غور کرے گا نا، فکر کرے گا، سوچے گا کہ یار یہ رب کی نعمت ہے، اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہوگا، اس کو ہم تک کیسے پہنچایا گیا ہے، جتنا فکر کرتا جائے گا، سوچتا جائے گا، ویسے اسے خدا کے جلوے نظر آتے جائیں گے۔ یہ اصول ہے۔ اب یہ بات تو ہوگی نا پھلوں کی، اب پہلے کیونکہ زمین کی بات کی، جانوروں کی بات کی، پھلوں کی بات کی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لو ہم نے کتنا بڑا انتظام تمہاری خاطر کیا ہے۔ فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، یہاں پہ لفظ وہی لکم آ رہا ہے، تمہاری خاطر۔ جانور پیدا کیے تو کہا لکم، تمہارے لیے، پھر پھلوں کی بات آئی فرمایا لکم، تمہارے لیے، اب آگے فرمایا سخر لکم اللیل، رات کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، صرف تمہاری خاطر ہم نے کیا کیا ہے، سخر لکم اللیل، اس ذات نے رات کو بھی تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ آپ دن کو جتنا مرضی سو کے دیکھ لیں، رات کا 1 گھنٹہ اور دن کا پورا سارا دن بھی بندہ سوئے رہے وہ گھنٹے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ جو اپنا نیند کا ایک بہترین جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورتی کے ساتھ رات کو رکھا ہے نا، وہ دن کو نہیں ہے. کیوں؟ میں اس وجہ سے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کام کاج وغیرہ کیے جائے. رات تھی سکون کی خاطر، والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ہم نے رات کو بنایا اس لیے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. تو اس کا مطلب یہ، اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سو جاؤ، ٹھیک ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے سویرے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جی. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے. فرمایا کہ جتنا جلدی سوئیں گے اتنا زیادہ انسان کی صحت طبیعت جو ہے وہ زیادہ فریش ہوگی. آپ دیکھ لیں جب سے ہم نے رات کے 12 بجے سونا شروع کیا ہے ہماری طبیعتوں کا حال دیکھ لیں. دوائیاں 35 کھا رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ جناب عشاء پڑھنے کے بعد سو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ بات نہ کرے. یہ حدیث ہے، عشاء کے بعد کوئی بندہ بات نہ کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیاوی گفتگو سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً بعد سو جائے. اب جو بھی بندہ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھے نا جی، سکون، لوگ سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر غیر ضروری بات، کوئی ضروری بات اور بات ہے نا، لیکن غیر ضروری باتوں سے بہتر یہ ہے کہ اگر بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور سویرے جلدی جلدی اٹھ جائے، آپ اس کی طبیعت اور دوسرے کی طبیعت کے اندر فرق دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ وہ نسخے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قدرتی طور پہ عطا فرما رکھے ہیں. اب سرکار نے کیا فرمایا سخر لکم اللیل، ہم نے رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور والنہار، دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے. لکم کے الفاظ پہ یار جتنا مرضی غور کر لے، ہم نے دونوں چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی سوچ سکتا ہے اتنا بڑا نظام انسان کے لیے بنایا گیا ہو، پھر بھی اب انسان نہ مانے تو لتر پولا تو پھر بنتا ہی بنتا ہے. تو یار قیامت والے دن رب یہی تو پوچھے گا کہ یار اتنا سارا کچھ تیری خاطر بنایا تھا، تو پھر بھی میرے پاس نہیں آیا، تو بتا تیرا علاج کیا ہے. بات سمجھ گئی؟ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہو رہی ہے. فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، ہم نے دن اور رات کو بھی تمہارے لیے بنایا. والشمس، سورج کو بھی تیری خاطر بنایا ہے. والقمر، چاند کو بھی تیری خاطر بنایا ہے. والنجوم مسخرات، جتنے ستارے تمہارے پاس موجود ہیں یہ سارے کے سارے جو اس کے حکم کے پابند کھڑے ہوئے ہیں، مسخرات. فرمایا کہ ہم نے یہ سارے سورج کے ستارے بھی تیری خاطر بنائے. ایک انسان کی خاطر اتنا خرچہ آیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یار بچے کو پڑھاتے نا، تو ہم کہتے ہیں یار تجھ پر میں نے اتنا پیسہ لگایا، تجھ پر اتنا خرچہ کیا ہے، تو پھر بھی بدتمیز ہے. تجھے بدتمیزی میں نظر آتی نا، غصہ آتا ہے کہ یار اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی بچہ اپنا نہیں بنتا ہے. یار مالک جلال نہیں آتا کہ تیری خاطر اتنا خرچہ کیا ہے پھر بھی تو مجھ سے وفا نہیں کر رہا، تو پھر علاج کیا ہے؟ وہی سیم چیز ہے، وہی سیم بات ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بندہ غور کر کے دیکھے. ہم دیکھتے نا کہ یار میں وہ کل پرسوں درس آیا تھا کہ یار رحمان رحیم ہونے کے باوجود اتنا جلال کہ جہنم بھی اتنی بڑی بنا رکھی ہے. کیوں بنائی ہے؟ بھائی جس کا خرچہ ہوتا ہے نا اس کو درد بھی ہوتا ہے. یہ اصول ہے ہمارا اصول کے نہیں ہے. بھائی جتنا زیادہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے ہمیں پریشانی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یار اتنا پیسہ لگایا ہم نے، اتنا ٹائم لگایا ہے، اتنا سارا کچھ کیا ہے، تب بھی اگر اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو ہم نے اس کا کرنا کیا ہے؟ اب یہ سارے 3-4 سبقوں کو ملا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر خرچہ کتنا آیا ہے. یہ اور بات ہے، اسے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، لیکن اتنا بڑا نظام بنایا تو اسی کے لیے نا. مانگا بدلے میں کیا ہے وہ بھی تو ساتھ انسان دیکھے نا کہ اتنا سب کچھ دے کر بھی مانگا کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اتنا تجھ سے مانگا ہے کہ یار مجھ سے میرے ساتھ مخلص ہو کے چل. بندہ رب کے ساتھ مخلص ہو ہی نہ سکا. ٹھیک ہے، یہ اس حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ تیری خاطر ہی بنایا ہے، لیکن ڈیمانڈ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ صرف اتنی ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے. فاذکرونی اذکرکم، فرمایا کہ تو صرف اور صرف کچھ بھی نہ کر، جتنا خرچہ تجھ پر کیا ہے نا اتنی وفا تو کرنا. ٹھیک ہے جی. کسی کو پانی کا گلاس پلایا نا تو بندے کا دل کر رہا تھا یار یہ مجھے تھینک یو کہہ کے جائے، ہے جی، شکریہ مکریہ کہہ دے کہ چل یار بڑی مہربانی جناب آپ نے روٹی کھلا دی ہے، بڑی مہربانی جناب آپ نے چائے پانی پلا دی ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم نے کسی کو چائے پلائی ہو نا تو ہمارا دل کرتا ہے یار یہ ہمارا شکریہ ادا کرے. کسی کو روٹی کھلائی ہو تب بھی دل کرتا ہے کہ یار کم سے کم روٹی کھلائی ہے. ظالم ناشکرا تو نہ بنا، احسان تو مانا کہ یار تو بھوکا تھا تجھے کھانا کھلا دیا ہے. یار رب نہیں چاہتا کہ تجھے سارا کچھ دیا ہے، نہ ہونے سے لے کر ہونے تک تجھے سارا کچھ عطا فرما دیا ہے، تو تھا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی علیہ الرحمہ کے دل میں خیال آ گیا کہ یار رب نے انسان ہی بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی مہربانی ہے. اور میں گلی کے اندر آیا تو سامنے کتا کھڑا تھا، تو بابا جی کے سامنے بول پڑا. اس نے کہا بابا ذرا یہ بتاتا جا
تیری کون سی نیکی تھی کہ رب نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا گناہ کہ رب نے مجھے کتا بنایا ہے؟ کبھی غور کیا ان باتوں پہ؟ ٹھیک ہے نا جی. اس لیے نا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مقافات عمل والے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسی کرنی ویسی بھرنی والی بات ہے. تو بھائی جیسی کرنی ویسی کرنی یہی ہے. دنیا کے اندر جیسے کر کے جا رہا ہے ویسے آگے بھر بھی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مالک کا خرچہ اتنا زیادہ ہے تجھ پر. تو سوال پوچھنا بنتا تو ہے نا کہ ہاں بھائی جوانی کہاں لگا کے آیا ہے، پیسہ کہاں لگایا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے وہ؟ کیونکہ تجھے دیا جو ہے. پوچھے بھی نہ. قیامت والے دن یہ حدیث پاک نا 5-6 سوال رب پوچھے گا تو پھر جا کے آگے سے ہلنے دے گا، مگر نہ ہلنے بھی نہیں دے گا. رب پوچھے گا کیوں؟ پوچھے گا ہاں بھائی صحت کدھر لگائی تھی، کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا دی جو تھی. پوچھو بھی نہ. پیسہ کہاں لگایا، مالک یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا دیا ہے تو پوچھو نا بھائی. عمر دی تھی 80 سال، اور اس 80 سال گزارنے کے بعد بھی بندے کو رب کا پتہ ہی نہ چل سکا. تو رب پوچھے بھی نہ کہ 80 سال جو دیے تھے، 16 سال سکول کو دے دیے، 60 سال نوکری کو دے دیے، مجھے کتنے دیے؟ اتنا تو بنتا رکھا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال یہ کوئی چھوٹے موٹے سوال نہیں ہے. اگر بندہ غور کرے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی نوکری کو بھی 80 سال دے دیے، کاروبار کو بھی تو نے 80 سال دے دیے، اسکول کو بھی تو نے 16-17 سال دے دیے، سارا کچھ تو نے کیا ہے. ان 80 سالوں میں سے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. فرمایا عقل مند لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بندہ کا عقل مند ہو صحیح، جتنا عقل استعمال کرتا جائے گا اتنا بندہ رب کے قریب ہوتا جائے گا. اگر بندہ اپنی عقل کو رب کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکا تو اس کی عقل کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ عقل تو وہی جو اس مقام کے اندر استعمال ہوئی ہے. تو بھائی اس لیے نا اگر آج کے دور کے اندر یہ جو لبرل اور سیکولر طبقہ پوچھتا ہے نا جی کہ بھائی جب مجھ سے سوال ہی پوچھنا ہے تو پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ بھائی اسی وجہ سے تو سوال تجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تجھے پیدا کرنے کے بعد تیری خاطر کتنا کچھ پیدا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یعقلون عقل مند اللہ فرمایا کہ عقل مند وہی ہے جو رب کے قریب آ گیا. جو رب کے قریب نہ آ سکا وہ عقل مند کہاں کرا. ٹھیک ہے جی. جتنا مرضی آپ اسے دنا کہتے رہے. ہاں پیچھے بھی ایک بندہ گزرا جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، دناؤں کا پیو کہا جاتا تھا. لیکن جب عقل اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں استعمال نہیں ہو سکی نا تو پھر دنیا نے اسے ابو جال کے نام سے پکارا ہے. پھر ابو الحکم کسی نے نہیں کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سیاڑا کہتا ہو اور دین کے قریب نہیں آ سکا تو دنیا اسے جہالت کے نام سے یاد کرتی ہے کہ ابو جال ہے، ابو الحکم نہیں ہے. ہاں اگر بندہ چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر دین کے کام آ جائے تو دنیا بلال کرتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں عقل وہی جو دین کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور دنیا داری کے لیے عقل استعمال کر بھی لئی ہے تو اسلام کے اندر جو ہے تیری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقل مند صرف وہی قرآن مجید کے الفاظ دیکھے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا جن پیو دادوں پر تو فخر کرتا ہے نا، لا یعقلون، تیرے پیو دادوں کے پاس تو عقل ہی کوئی نہیں تھی. انہیں عقل ہوتی تو اسلام کو چھوڑ جاتے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون، فرمایا کہ جن باپ دادا نے اسلام کو نہیں پہچانا، فرمایا بے عقلے تو تھے اس لیے تو اسلام کو نہیں پہچان سکے. عقل ہوتی اسلام کو چھوڑ کے جاتے. دیکھیں نا جی آج کتنا بڑا منافع ہے ماہ رمضان کا. عقل ہوتی تو مسجد ویران ہوتی. ماہ رمضان ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا سودا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کے بدلے میں 700 دے رہا ہے. عقل نہیں تو نہیں لے رہے نا جی. عقل ہوتی تو اتنا بڑا سودا جانے دیتے اپنے ہاتھ سے. گھاٹے کا سودا ہی کیا نا. فرمایا کہ ہاں عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ فائدہ کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نا سودا لے کے آئے باہر سے نا، سامان آپ کا آیا تجارت کا، مال تجارت کا. تو کہات کا زمانہ تھا ذرا تھوڑا سا. تو بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین آپ سے جو ہے وہ خریدنے کے لیے آ گئے. میں ہاں بھائی کیا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا جی 1% لے لے، کسی نے کہا جی 2% لے لے، کسی نے کہا 3%. میرا سودا ہو چکا ہے. کہا جی ہم سے بڑا تو سیٹھ بندہ کوئی نہیں پورے مدینے میں. کہا میرا تو ایسا سودا ہوا ہے کہ 10% دینے کے لیے اگلا تیار ہے. اس نے کہا جی ہم سے بڑا تو سیٹھ بندہ کوئی نہیں ہے، آپ کو 10% کون دے رہا ہے؟ فرمایا اچھا دیکھنا ہے تو پھر دیکھ لو، سارا اٹھا کر جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے. فرمایا میرا سودا تو یہاں پہ ہو چکا ہے. بات میں جائی کہ نہیں؟ عقل مند بندہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے. یہ گھاٹے کا سودا تو ہے کہ مسجد کے اندر ویران، آج ماہ رمضان ہونے کے باوجود ہماری مسجد ویران ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قوم بے عقل ہو چکی ہے. اگر قوم کے پاس عقل ہوتی تو خدا کی قسم ماہ رمضان تو چھوڑے پورا سال کے اندر بھی کبھی مسجد ویران نہ ہوتی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.